یہ آواز اچانک اس کے قریب سے آئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور جو منظر اس نے دیکھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہی لڑکی اب اس کے عین سامنے جھکی ہوئی تھی۔ اب وہ پہلے سے زیادہ قریب تھی، اتنی قریب کہ اس کو اس کے چہرے کی تمام وحشت واضح نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری اور سیاہ تھیں کہ لگتا تھا جیسے ان میں جھانکنے والا سیدھا کسی اندھیری کھائی میں گر جائے گا۔ وہ اب بھی مسکرا رہی تھی، مگر یہ عام مسکراہٹ نہ تھی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جس میں دھمکی تھی، موت کی بو تھی، جیسے کسی بہت پرانے مردے کی مسکراہٹ ہو۔ چھوڑ دے مجھے، اس کے منہ سے بمشکل نکلا، مگر لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو کون ہے؟ اس نے پھر ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اس بار لڑکی کے ہونٹ ہلنے لگے۔ اس کے ہونٹوں سے ایک سرگوشی نکلی جس کے کانوں میں کسی زہریلے سانپ کی پھنکار کی طرح گونجی۔ میں وہ ہوں جو راستے کا حصہ بن جاتی ہے، جو ہر مسافر کے ساتھ چلتی ہے، جو وہم نہیں حقیقت ہے۔ اس کا دماغ سننے لگا۔ وہ لڑکی اب اور قریب آ رہی تھی۔ اس کا لمبا کالا آنچل ہوا میں ہلنے کے بجائے ساکت تھا، جیسے کسی پتھر پر لٹکا ہو۔ یہ راستہ تیرا نہیں، یہ راستہ میرا ہے، لڑکی نے ایک سرگوشی میں کہا، مگر وہ سرگوشی اب بہت زیادہ تیز اور گونجدار ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ بیل اب زور زور سے ہنہنانے لگے، ان کی آنکھیں خوف سے باہر نکلنے کو تھیں۔ اچانک انہوں نے زوردار جھٹکا دیا اور بیل گاڑی کو کھینچ کر دوڑنے لگے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کے جسم میں جان نہ رہی تھی۔ بیل گاڑی آگے بڑھ چکی تھی مگر وہ وہیں اکیلا رہ گیا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر اس لڑکی کے سامنے تھا کہ اچانک زمین ہلنے لگی، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس پر پڑا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے پاؤں نیچے کی مٹی میں دھسنے لگے، جیسے وہ کسی دلدل میں کھڑا ہو۔ یہ راستہ میرا ہے اور جو اس پر چلتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جا سکتا۔ لڑکی کی آواز اب ایک بھیانک قہقہے میں بدل گئی۔ وہ چیخنے لگا، مدد کے لیے پکارنے لگا، مگر اس کی آواز جیسے کہیں غائب ہو گئی۔ اچانک اس کے پاؤں تلے زمین کھلنے لگی۔ وہ دھستا جا رہا تھا، جیسے کسی گڑھے میں گر رہا ہو، جیسے کوئی اسے کھینچ رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں مٹی کھودنے لگیں مگر فائدہ نہ ہوا۔ رات پھر سے معمول کے مطابق چلنے لگی۔ ہوا نے کھیتوں کو ہلانا شروع کر دیا، درختوں کی ٹہنیاں جھولنے لگیں، بیلوں کی آوازیں بھی مدھم ہونے لگیں، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔